اگر کوئی تحریک لبیک کا کارکن یہ کہے گا کہ بھئی ہم سعد رضوی صاحب کو ہیلی کاپٹر لے کے دے رہے ہیں، ہمارے کارکن اس کی کروڑوں روپے خرچ کر سکتے ہیں، تو اگر آپ کے ساتھ پی ٹی آئی کا کارکن بیٹھا ہوگا تو وہ کہے گا کہ بھئی ہم بھی تو بڑے بڑے لوگوں نے ہیلی کاپٹر کا اعلان کیا تھا عمران خان کے لیے، ہم بھی کروڑوں روپے عمران خان کو دیتے ہیں، تو پھر کیا فرق ہو گیا؟ پی ٹی آئی کے کارکنوں میں اور ٹی ایل پی کے کارکنوں میں کیا فرق ہو گیا؟ کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ فرق ہم نے محسوس کرنا ہے، فرق ان کو بتانا ہے کہ آپ کے پیسے میں اور ہمارے پیسے میں، آپ کے مقصد میں ہمارے مقصد میں فرق کیا ہے، یہ آپ ان لوگوں کو بتانا چاہیے۔ تو پھر آپ کے پاس جواب کیا ہوگا؟ تو یہ اصل فرق ہے ناظرین، ٹی ایل پی کے چندے میں اور پی ٹی آئی کے چندے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تحریک لبیک کے جو کارکن ہیں ماشاءاللہ سوشل میڈیا میں بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، چھوٹی چھوٹی بات کو بھی وہ اٹھا کے خوب تعریف کرتے ہیں اور کرنی چاہیے، دوسرے کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے، ان کی غلطیوں کی نشاندہی کرنی چاہیے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک لبیک کے جو کارکن ہیں ان کو جس پوائنٹ کے اوپر، جس چیز کے اوپر اصل خوشی منانی چاہیے، ان کو فخر محسوس کرنا چاہیے، وہ پوائنٹ وہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرتے۔ ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یار کس پوائنٹ کے اوپر جا کے ہم نے زیادہ خوشی کا اظہار کرنا ہے، جس چیز کے اوپر ان کی ایک خوشی شاید اتنی نہیں بنتی ہے بالکل خوشی منانی چاہیے، لیکن وہ اتنی اہمیت نہیں رکھتی ہے جتنی ان کو اصل جگہ میں، جس پوائنٹ کی میں بات کر رہا ہوں، اس کو وہاں جا کے ان کو خوشی بھی منانی چاہیے اور فخر بھی محسوس کرنا چاہیے۔ ناظرین، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ایک چیز بہت زیادہ وائرل ہوئی حافظ سعد رضوی صاحب کی گاڑی کو لے کے، کہ حافظ سعد رضوی صاحب کے اوپر تنقید ہوئی کہ آپ کے اس کے پاس کروڑوں کی گاڑی کہاں سے آ گئی، تو بہت سارے عاشقان رسول میدان میں آ گئے، وہ کہتے ہیں یہ تو گاڑی ہے، ہم اب اس کو ہیلی کاپٹر لے کے دیں گے۔ تو تحریک لبیک کے کارکنوں نے بہت زیادہ خوشی منائی اور منانی چاہیے، اور بتانا چاہیے دنیا کو کہ ہم ہیں کہ جو سعد رضوی صاحب کے اوپر، تحریک کے اوپر کروڑوں روپے خرچہ کر سکتے ہیں، جس میں جو سر فہرست نام آ رہا تھا وہ حماد رضوی صاحب کا نام آ رہا تھا، جو ساؤتھ افریقہ سے ہے، اس نے 2 کروڑ کا اعلان کیا، اخبار میں بھی آیا، اس کا ویڈیو بیان بھی جاری ہوا۔ تو اس نے بھی انٹرویو میں کہا ہے کہ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہم تو سعد رضوی صاحب کو ہیلی کاپٹر بھی لے کے دے سکتے ہیں۔ اس چیز کو تحریک لبیک کے کارکنوں نے بہت زیادہ اٹھایا اور اٹھانا چاہیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس پوائنٹ کو لے کے ان کو اصل میں تحریک پی ٹی آئی کے کارکنوں کو جواب دینا چاہیے، ان کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے، وہ پوائنٹ کسی نے بھی سوشل میڈیا پہ نہیں اٹھایا، کسی بھی تحریک لبیک کے کارکن نے اس پوائنٹ کے اوپر بات کرنے کی کوشش نہیں کی جو پوائنٹ میں اب اٹھا رہا ہوں۔ اب ناظرین، اگر کوئی تحریک لبیک کا کارکن یہ کہے گا کہ بھئی ہم سعد رضوی صاحب کو ہیلی کاپٹر لے کے دے رہے ہیں، ہمارے کارکن اس کی کروڑوں روپے خرچ کر سکتے ہیں، تو اگر آپ کے ساتھ پی ٹی آئی کا کارکن بیٹھا ہوگا تو وہ کہے گا کہ بھئی ہم بھی تو بڑے بڑے لوگوں نے ہیلی کاپٹر کا اعلان کیا تھا عمران خان کے لیے، ہم بھی کروڑوں روپے عمران خان کو دیتے ہیں، تو پھر کیا فرق ہو گیا؟ پی ٹی آئی کے کارکنوں میں اور ٹی ایل پی کے کارکنوں میں کیا فرق ہو گیا؟ کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ وہ بھی اپنے لیڈر کو اچھا سمجھتے ہیں، پیسہ کروڑوں روپے دے رہے ہیں، اور لبیک والے بھی اچھا سمجھتے ہیں، تو اس میں فرق تو نہیں ہے نا۔ فرق ہم نے محسوس کرنا ہے، فرق ان کو بتانا ہے کہ آپ کے پیسے میں اور ہمارے پیسے میں، آپ کے مقصد میں ہمارے مقصد میں فرق کیا ہے، یہ آپ ان لوگوں کو بتانا چاہیے، جو کسی نے بھی نہیں اٹھایا۔ وہ پوائنٹ بتانے سے پہلے جس کے اوپر تحریک لبیک کو خوشی بنانی چاہیے، فخر محسوس کرنا چاہیے، وہ بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ جب 2018 کے الیکشن سے پہلے سید حیدر علی ایک صحافی ہے، اس نے ایک علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا انٹرویو کیا تھا۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ آپ کی معاشی پالیسی مولانا صاحب کیا ہوگی، تو خادم حسین رضوی صاحب نے کہا تھا کہ ہم چندہ لے کے اپنے عاشقان رسول سے، ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ چندہ لے کے ہم اس کی معیشت اپنے ٹھیک کریں گے، ہم کو آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا پڑے گا۔ تو اس چیز کو لے کے میڈیا نے بھی تنقید کی تھی، اور اسی انٹرویو میں حیدر علی نے بھی اس کے اوپر تنقید کی تھی، لیکن 4 سال حکومت کرنے کے باوجود بھی اس دن عمران خان نے بھی اپنی معاشی پالیسی یہی بتائی تھی کہ ہم حکومت میں آئیں گے تو ہم اپنے اوورسیز سے پیسہ اکٹھا کر کے اتنا پیسہ اکٹھا کریں گے کہ ہم کو آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا پڑے گا، یعنی کہ جو پالیسی تحریک لبیک کی تھی، خادم حسین رضوی صاحب کی، وہی عمران خان نے پالیسی اپنی شو کیا ہے، یعنی کہ وہ بڑے بڑے دعوے گئے، ختم ہو گئے کہ جی ہمارے ملک میں بڑی پوٹینشل ہے، تو ہمارے ملک میں بڑے ذخائر ہیں، تو میری ایسی ٹیم ہوگی، وہ چھوڑ گیا، بات وہی چندے پہ آ گئی۔ یہ اس کے اوپر تو میں تفصیلی بنا چکا ہوں۔ اب ناظرین، بات کرتے ہیں کہ جس پوائنٹ کے اوپر میں بات کر رہا ہوں کہ جو تحریک لبیک کے کارکنوں کو خوشی منانی چاہیے اور فخر محسوس کرنا چاہیے، وہ پوائنٹ کون سا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ تحریک لبیک کے کارکن، ٹی ایل پی کے کارکن پیسہ کیوں دے رہے ہیں جماعت کو؟
وہ اس نظریے سے دے رہے ہیں کہ یار یہ جماعت حکومت میں آئے گی تو یہ ناموس رسالت کا دفاع کرے گی، ختم نبوت کا دفاع کرے گی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ شرعی نظام لے کے آئے گی۔ اس مقصد کے لیے وہ پیسہ دے رہے ہیں ٹی ایل پی کو، اور جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ اس مقصد کے لیے دے رہے ہیں کہ عمران خان حکومت میں آئے گا تو نیا پاکستان بنائے گا۔ اب شرعی نظام اور نئے پاکستان کا فرق آپ کو معلوم ہے کہ شرعی نظام کیسا ہوگا، اور نئے پاکستان میں آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ گستاخوں کو آزادی ہوگی، میرا جسم میری مرضی والوں کا، یعنی کہ ان کو آزادی ہوگی، ایک لبرل حکومت ہوگی، آزاد خیال، ناچ گانا ڈانس جیسا ان کا مشہور ہے یہ ہوگا۔ تو سب سے پہلا فرق تو یہ ہے کہ آپ کا جو ٹی ایل پی کا پیسہ ہے وہ ایک صحیح مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور جو پی ٹی آئی کا پیسہ ہے وہ ایک فحاشی اور لبرل انسان کے اوپر خرچ ہو رہا ہے جو ایک سیکولر ریاست بنانا چاہتا ہے پاکستان کو۔ ایک سب سے بڑا فرق تو یہ ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ معلوم نہیں کہ ریاست مدینہ کب بنے گی، شرعی نظام کب آئے گا، اللہ بہتر جانتا ہے، 10 سال نہیں آتا ہے، 20 سال نہیں آتا ہے، یا خدا نخواستہ نہیں آتا ہے تحریک لبیک کے ہاتھوں میں، یا دوسری طرف نیا پاکستان 4 سال تو گزر گئے نہیں بنا، ابھی معلوم نہیں وہ 10 سال بعد بنتا ہے، 20 سال بعد بھی نہیں بنتا ہے، کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ جو بڑے مقصد ہیں ٹی ایل پی ورکر اور ٹی ایل پی کے ورکر کے، تو ان کو تو تھوڑی دیر کے لیے پیچھے رکھ لو، لیکن ابھی جہاں ان کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے وہ کہاں ہو رہا ہے؟ تو ابھی جو ٹی ایل پی کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے وہ ان جلسوں میں ہو رہا ہے کہ جن جلسوں میں عورتیں نہیں ہوتی اور بے حیائی نہیں ہوتی، اور ان جلسوں میں نعت خوانی ہوتی ہے، احادیث کا ذکر ہوتا ہے، دین کا نام لیا جاتا ہے، اور نشاندہی کی جاتی ہے کہ گستاخ کون ہے اور عاشقان رسول کون ہے، صحیح دین کا کام کون لوگ کر رہے ہیں اور یہود و نصارہ کی غلامی کون کر رہے ہیں، صحیح حق کون بیان کر رہا ہے اور منافقت اور دھوکے سے کون کر رہا ہے۔ یہ نشاندہی کی جاتی ہے لبیک کے دنوں میں، لبیک کے جلسوں میں، اور عوام کو آگاہی حاصل ہے کہ یار ہمارا جو پیسہ ہے وہ صحیح جگہ میں استعمال ہو رہا ہے۔ دوسری جگہ میں جو پی ٹی آئی کے پیسہ استعمال ہو رہا ہے وہ کن جلسوں میں ہو رہا ہے؟ وہ ان جلسوں میں ہو رہا ہے کہ جس جلسے میں کھڑے ہو کے گستاخوں کو سپورٹ کیا جا رہا ہے اور علماء کرام کے اوپر الزام تراشی کی جا رہی ہے، جہاں سلمان رشدی کے اوپر حملے کی مذمت کی جاتی ہے اور علماء اکرام کے اوپر تشدد اور ان کے اوپر ایف آئی آر اور ان کو بدنام کیا جاتا ہے، جہاں جلسے کے کنٹینر میں کھڑے ہو کے یہ کہا جاتا ہے کہ جس نے فرانس کے اندر گستاخ کو قتل کیا اس مسلمان نے دہشت گردی کی فرانس میں، ان کا پیسہ اس کنٹینر اور اس جلسے میں استعمال ہو رہا ہے، اور مسلمانوں کا جو تحریک لبیک کا پیسہ ہے وہ صحیح جگہ میں استعمال ہو رہا ہے، اور پی ٹی آئی کا ان جلسوں میں پیسہ استعمال ہو رہا ہے کہ جہاں رمضان شریف میں تراویح ہو رہی ہے، لوگ عبادات کر رہے ہیں، اللہ پاک کے قرآن پاک کا ذکر ہو رہا ہے، اور باہر ناچ گانا اور ڈانس ہو رہا ہے، بغیرتی کی حدیں کراس ہو رہی ہیں۔ پی ٹی آئی کا پیسہ ان جلسوں میں استعمال ہو رہا ہے کہ جس کے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے عمران خان جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے، منافقت سے کام لیتا ہے، ہمیشہ عوام کو دھوکے میں رکھتا ہے، نام وہ لیتا ہے کہ ہم امریکہ سے آزادی دلانا چاہتے ہیں، اور خفیہ امریکہ سے وہ ملاقاتیں کرتا ہے، ان کے سفیروں سے، اور ان سے معافیاں اور تلافیاں کرتا ہے، اور دوغلی پالیسی عوام کے سامنے رکھ رہا ہے۔ تو ناظرین یہ اصل فرق ہے، یہ پوائنٹ ہے کہ جو تحریک لبیک کے کارکنوں کو اٹھانا چاہیے۔ اگر آپ کسی جگہ میں بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے کارکنوں نے سعد رضوی صاحب کے لیے کروڑوں روپے کا اعلان کیا اور اس کو ہیلی کاپٹر لے کے دے رہے ہیں، تو اگر آپ کے ساتھ پی ٹی آئی کا کارکن بیٹھا ہوگا وہ کہے گا کہ بھائی ہم نے تو بہت پہلے اعلان کیا ہوا ہے، ہمارے اوورسیزوں نے تو بہت پہلے کہا ہے عمران خان کو کہ ہم اس کو ہیلی کاپٹر لے کے دیتے ہیں، اور اس کو تو بہت پہلے سے چندہ مل رہا ہے۔ تو پھر آپ کے پاس جواب کیا ہوگا؟ تو آپ کے پاس جواب یہ ہونا چاہیے کہ بھئی آپ کا جہاں پیسہ خرچ ہو رہا ہے اور ہمارا جہاں پیسہ خرچ ہو رہا ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہمارا پیسہ جہاں خرچ ہو رہا ہے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن رہا ہے، ہمارے لیے آخرت کا یعنی کہ ایک ذریعہ بن رہا ہے، بخشش کا ذریعہ بن رہا ہے، اور آپ کا جہاں پیسہ خرچ ہو رہا ہے وہ ایک بغیرتی، ایک فحاشی، ایک لبرل، ایک یعنی کہ ایک دوغلے انسان کے اوپر خرچ ہو رہا ہے، جو آپ کے لیے جہنم میں کب بحث بنے گا، اور یقیناً بحث بنے گا کہ جس پیسے کے اوپر جلسہ ہو رہا ہے اور کنٹینر کے اوپر عمران خان کھڑا ہو کے یہ کہتا ہے کہ سلمان رشدی کے اوپر حملہ کہ میں مذمت کرتا ہوں، تو کیا وہ پیسے سے جلسہ جو ہو رہا ہے تو ان کا اچھی جگہ میں ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ اصل فرق ہے ناظرین ٹی ایل پی کے چندے میں اور پی ٹی آئی کے چندے میں، اور ٹی ایل پی کے جو ورکر ہیں یا کارکن ہیں اور جو پی ٹی آئی کے ورکر ہیں یا کارکن ہیں، ان کو اس چیز کا سوچنا چاہیے کہ ہم نے جو پیسہ دے دیا وہ پیسہ کہاں استعمال ہوا، وہ پیسہ جو ہم نے دیا ہے وہ ہمارے لیے باعث رحمت، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، یا ہمارے لیے آخرت میں مشکل،
یعنی کہ ہمارے آخرت کے لیے بربادی کا باعث بنے گا. یہ اصل فرق ہم لوگوں کو جاننا چاہیے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.